السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 73 کا مطالعہ کریں گے۔ اس چیپٹر کا عنوان ہے سولر پاور۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسلم کی بیوی اس سے جھگڑا کرتی کہ جب ہمارے دن اتنے روشن ہیں تو پھر ہماری زندگی کی راتیں کیوں اتنی اندھیری ہیں۔ اسلم متفکر ہونا شروع ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی راتوں کو ضرور روشن کرے گا۔ آخر وہ دن آ گیا جب اسلم بازار سے سولر پینل خرید کر لایا اور اپنی چھت پر لگا دیا۔ سولر پینل کے سیل سورج سے انرجی وصول کرتے اور نیچے لگی ہوئی بیٹری کو چارج کر دیتے۔ ایسے میں جب پہلی رات آئی اور اسلم کا گھر برقی کمکموں سے روشن ہوا تو ایک جشن کا سماں تھا۔ اسلم اس کی بیوی اور بچے خوشی خوشی رہنے لگے کہ ان کے دن اور رات روشن ہو گئے تھے۔ اشارات: سولر پینل آدمی کی آسمان سے روحانی پاور وصول کرنے کی استطاعت، رات کا روشن ہونا، ذات کے اندھیرے چھٹ جانا۔ ابھی اس کا جو گرافک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے، کچا مکان لگ رہا ہے، اور یہ ان پہ سولر پینل لگایا چھوٹا سا۔ سولر پینل لگنے کے بعد کی تصویر یہ والا فریم ہے، جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی گھر میں ایک بلب روشن ہو گیا، اور یہ کھڑکی جو ہے یہ والی ہے، تو اور اس کا صوفہ ہے، اس کے اوپر یہ فیملی جو ہے وہ ہنسی خوشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اچھا گرافک ہے۔ تو اسلم جو اس کے اشارے تھے ایک منٹ، یہ اشارے ہیں سولر پینل آدمی کی آسمان سے روحانی پاور وصول کرنے کی استطاعت۔ بڑی اچھی ماشاءاللہ ملک صاحب نے اس کو ایک تشبیہ دی ہے سولر پینل سے، انسان کی جو روحانی قوت ہے، استعداد ہے۔ اور آسمان، مجھے نہیں پتہ کہ آسمان سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے شاید بلندی مراد ہے، کیونکہ جب آپ نیچے ہوتے ہیں تو آپ اگر بلندی پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اوپر دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نیچے جانا چاہتے ہیں تو نیچے دیکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیونکہ اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے جو اوپر آسمان کے اندر آسمان کے تارے رکھے ہوئے ہیں، آسمان اتنا میگنیفیسنٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک ہے اس کے اندر فرمایا نا کہ مجھے ابھی آیت یاد نہیں آ رہی، وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے جو دنیا کا جو آسمان ہے اس کو ہم نے چراغوں سے مزین کیا ہے، سجایا ہے، مطلب اس کو بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے آسمان کو۔ تو آسمان کو ڈیکوریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اوپر جائیں اور اس کو بلندی کی طرف لے کے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بلندی سے بھی پاک ہے، لیکن چلیں ہم بلندی کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے جب، تو ہماری طرف وہ اپنی طرف ہمیں کھینچ لے گی، جس طریقے سے سورہ یوسف کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جو شیطان جو ہے وہ اس کے جو بھائی ہیں ان کو نیچے کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ مطلب شیطان سے مراد نیگیٹو فورسز ہیں، جو کہ ان کے بھائیوں کے اندر آیا کہ ہمارے جو ابو ہیں یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت چھوٹے بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے نبی بننا ہے۔ مطلب وہ 10 بھائی جو تھے، میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے تھے، آئی ایم سوری اف آئی ایم کوٹنگ اٹ رانگ، جتنے بھائی بھی تھے ان کے اندر یہ تھا کہ نبوت خاندان میں چلتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کنٹینڈرز تھے کہ ہمیں نبوت ملے گی۔ تو یہ چھوٹا بچہ اس کو ہمارے والد صاحب جو ہے چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ایکٹ کیا، جو ان کو کنویں میں ڈالا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے شیطان کی طرف جو تھی وہ شیطان کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کر لی۔ نیگیٹو جو فورس تھی ان کے اندر حسد کی جو فورس تھی،
یا دوسرے کو دیکھ کے اپنا کمپیریزن کرنے کی جو فورس تھی، نیگیٹو فورس تھی، اس کے ساتھ جیسے ہی وہ کنیکٹ ہوئے تو ان کی پوری زندگی اس میں ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو یوسف علیہ السلام کا ویژن تھا اور اس کے اوپر وہ اسٹیڈ فاسٹ تھے، قائم تھے، ان کی زندگی جو ہے بڑھتی اسٹارٹ ہوگی. مطلب ادھر سے وہ لوگ کم آ رہے ہیں، ادھر سے یوسف علیہ السلام بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ جو ہے روحانی ترقی بھی ملی یوسف علیہ السلام کو، اور جو دنیاوی ترقی ہے وہ بھی ملی. کہ مطلب ہے کہ رب کا آتیتنی من الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب ہے کہ بادشاہی دی ہے. وعلمتنی من تحویل الاحادیث، کہ مجھے اس نے سکھایا ہے جو خوابوں کا جو علم ہوتا ہے، یا تعویل الاحادیث ہے، یا باتوں کا جو علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جو ہے نیچے آ رہا ہے، دوسرا اوپر جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے ایسوسیٹ کیا ہے نیگیٹو انرجی کے ساتھ، اور جو یوسف علیہ السلام انہوں نے پازیٹیو انرجی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے، اور اپنے اوپر اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ وہ اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے جو اپنا ملک صاحب نے دی ہے، کہ آدمی کی آسمان سے روحانی پاور حاصل کرنے کی استطاعت، جیسے ہی وہ استطاعت ڈیولپ ہوگی انسان کے اندر، تو انسان جو ہے وہ ایلیویٹ ہو جائے گا. کیونکہ جس صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں اسی صحبت کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے. اگر کاروباری دوست ہیں آپ لوگوں کے یا میرے، تو ہمیں کاروبار کرنا آسان ہوگا، ہماری کاروباری جو فیکلٹی ہے وہ اوپن ہوگی. اسی طریقے سے ہم بری صحبت رکھتے ہیں تو برا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آسمانی جو استطاعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا ریالٹی جو ہے، یا یونیورس ہے، یا جو بھی ہے اس کو نام دیتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو ہمارے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمیں نئے آئیڈیاز آئیں گے نیکی کرنے کے، اپنی آپ کو امپروو کرنے کے. اور جیسے ہی ہم نیگیٹو فورس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے تو ہمیں نیگیٹو خیالات آئیں گے. جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خیال آیا تھا کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے بہت زیادہ آئیڈیاز آئے ہیں. اب دیکھیں کہ جو چور ہوتا ہے انسان، کوئی بھی انسان چور ہے، تو وہ چوری کے ساتھ، چوری ایک نیگیٹو ایموشن ہے یا نیگیٹو ایک ایکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایموشنز بھی نیگیٹو ہیں. تو جیسے ہی بندہ چوری کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے، اس کو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، اس کو نئے آئیڈیاز آتے ہیں کہ میں نے چوری کیسے کرنی ہے. اگر بینک میں سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پیسے لے کے، تو میں نے اس کو لوٹنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کی چیزوں پہ نظر ہوتی ہے اس کی، کہ یہ بندہ جو ہے اس کی یہ چیز جو ہے میں اس کو کیسے حاصل کروں. پھر لوگ کوئی نہ کوئی لوگ اغوا کر لیتے ہیں، کوئی حادثہ کر لیتے ہیں، بینک رابری ہو جاتی ہے. اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کمٹ کرتا ہے. اور پھر اپنے آپ کو وہ مسلسل قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو. تمہارا جو نفس ہے وہ اس لیے نہیں بنا ہوا کہ تم اس کو ختم کر دو. مطلب ہے کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارے اندر جو روح ہے، یہ ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس چوائس ہے، ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ہمیں کوئی لیپ ٹاپ دیا گیا ہے یا موبائل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے یوز کریں گے تو اس کی لائف ایکسٹینڈ ہو جائے گی. لیکن ہم اس کو صحیح نہیں یوز کریں گے تو ختم ہو جائے گا، یہ کام کرنا چھوڑ دے گا. تو ہماری روح جو ہے یہ بھی فنکشنل ختم کر دے گی. مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا آپ اس سے بھلا دیا، اس کو اپنی پہچان ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہمارے اندر پوٹینشیل ہے گروتھ کا، اس کو ہم، ایک اور جگہ آتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ایمان کی حالت کے بغیر تمہیں موت نہیں آنی چاہیے. اور موت کا ہمیں پتہ ہی نہیں کب آ جائے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہمیشہ جو ہے ایمان کی حالت میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ٹائم ابھی 9:30 ہوئے ہیں اس ویڈیو کے. تو جیسے ہی انسان کاسمک ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اچھے خیالات اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کی جو روح کے اندر جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی روح جو ہے اچھے طریقے سے دھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی دھلتی ہے تو ہر طرف روشنی بکھیرتی ہے. کیونکہ جیسے ہی روح جو روشن ہوگی وہ
وہ دوسروں کو روشن کرے گی، اور جو اندھیری روح ہوگی وہ اندھیری کو روشن کرے گی، ٹھیک ہے نا. جس طرح کہتے ہیں نا لو بگیٹس لو، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی سے محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں تو مقابلے میں آپ کو بھی محبت ملے گی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کی جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ بھی نیگیٹو کو اٹریکٹ کریں گی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر اس طرح استعداد پیدا کریں. جس طرح اسلم نے اپنے گھر میں سولر پینل لگوائے، تو ہم بھی کوئی سولر پینل لگوائیں اپنی جو ذات ہے اس پہ، تاکہ ہم بھی اندھیرے اپنے دیکھ سکیں اور ان اندھیروں کو دور کر سکیں، تاکہ ہم روشن بن جائیں. اور جب ہم روشن بنیں گے تو دوسروں کے لیے روشنی بنائیں گے. تو یہ تو بڑا اچھا سفر ہے زندگی کا. اگر زندگی کو ہم سمجھ سکیں تو یہ بہت پیارا سفر ہے. اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کنجوسی نہیں ہے، بہترین ہے. ہر لمحہ جو ہے انسان بہترین سے بہترین کی طرف جا رہا ہوتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور ہر ایک لمحہ جو ہے، ہر ایک دن جو ہے وہ بھرپور ہے، زندگی سے بھرپور ہے، نئی اپرچونیٹیز سے، نئے کیفیات سے، محسوسات سے بہترین زندگی گزر سکتی ہے. تو اس کو اب ختم کرتے ہیں. ویڈیو کو 11 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں، تو لمبی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے. انسان جو ہے وہ اس کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہمیں استعداد عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے باطن کو منور کریں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی منور کریں. لیکن پہلے اپنے آپ کو منور کریں، اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے. تو اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.